ہاں وہ ایک خاتون تھی میرے خیال میں وہ اوورسیز نہیں لگتی تھی لیکن آئی ہوئی تھی تو آتے ہی اس نے جناب یہ وڑنا شروع کر دیا تو کچھ زیادہ ہی زبان دراز تھی تو میں نے کہا کہ آپ کا تو نہیں لیکن آپ کے شوہر کا پروگرام اٹھ چکا ہے. وہ کہہ رہی ہے آپ کی وجہ سے سارا پروگرام بڑھ گیا ساری بد نظمی ہو گئی. آپ کے شوہر کا تو پہلے سے بڑھا ہوا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں. BMW سر 8 کروڑ کی BMW 8 کروڑ کی صرف BMW 8 کروڑ کی نہیں ہے. ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ دام برکات ہو قیادت جو ہیں وہ نیرو کے معاملے پہ میرے خیال میں صرف لپ سروس کر رہی ہے. یہ نیرے بنیں گی مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ جس کام کے پیچھے SIFC پڑ جائے نا وہ پاکستان میں اس کام کو پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے. یعنی آپ اس لڑائی کو آپ سنجیدہ نہیں دیکھ رہے؟ پاکستان پیپل پارٹی میرا خیال ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہے 1 لاکھ ایکڑ زمین دی پنجاب حکومت نے چولستان میں پھر اور یہ کارپوریٹ فارمنگ کو SIFC کے تحت پھر 80 ارب روپے بھی پنجاب حکومت نے دیے کہ جی آپ اب اس زمین کو ڈیولپ بھی کرنا ہے نیرے بھی بنانی ہے. تو پنجاب حکومت اپنی یہ کیوں نہیں کر رہی تھی؟ میرا خیال ہے یہ زمین جو ہے سیراب ہوگی سندھ کے پانی سے اور شاید پنجاب کے پانی کہیں سے بھی دیا جائے گا. سر یہ جو اوورسیز کنونشن میں گئے تھے کیا لگتا ہے آپ کو کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے؟ اوورسیز پاکستانی تو ہر سال 31 بلین ڈالر سے زیادہ رقم جو ہیں پاکستان میں ریمیٹنسز اور ترسیلات زر کی مد میں بھیج رہے ہیں. یہ آپ کا ملک تو چل ہی رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے طرف. اور یہ جو آئے تھے ان کو تمام پاکستانیوں کو اوورسیز پاکستانی کو VVIP پروٹوکول دینا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس دیار وطن کو چھوڑ کے غیر ملک میں بیٹھے ہیں کماتے ہیں اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اور اس مملکت خداداد کا جو دانہ پانی ہے وہ بھی انہی کے پیسوں سے چل رہا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کی ہماری جائیدادوں پہ قبضے سے ہماری جان چھڑائی جائے اور ہم $35 ملین نہیں بھیجیں گے بلکہ $100 ملین بھی بھیج سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے 3-4 گمبھیر مسئلے ہیں. نمبر 1 جہاں یہ چونکہ پیسے والے ہوتے ہیں وہاں پہ پاؤنڈ ڈالر اور یورو میں کماتے ہیں تو یہاں انہوں نے اچھی زمینیں اور اچھے گھر اور محل بنائے ہوتے ہیں. پیچھے سے ان کے پاکستانی رشتہ دار جو ہیں وہ اپنا قومی جو کردار ہیں اس کا مظاہرہ کرتے ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں. پھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں جائیداد کے مسئلوں میں ان کی تلفی ہوتی ہے. پھر اوورسیز پاکستانی جس طرح جو PTI سے وابستہ ہیں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں آپ کے پاسپورٹ بلاک کر دیں گے. آپ بہت ساری اوورسیز پاکستانی پہ یہاں پہ پرچے ہوئے ہیں. وہ بھائی شکر ہے کہ یہ ادھر تھے نہیں ورنہ آپ ان کا کیا حال کرتے. پھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہاں جیلی پرچے ہو جاتے ہیں. اب فوجداری قانون یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جب تک پاکستان کی سرزمین پہ آئے گا نہیں اس کو کوئی ریلیف نہیں دی جا سکتی. اس حوالے سے بوگس کیسوں میں فالتو لغو بے بنیاد کیسز جو اوورسیز پاکستانی کے خلاف بنائے جاتے ہیں اس میں قانون میں کوئی شک ڈالنی چاہیے تاکہ ان کو پرسنل اپیئرنس سے استثناء ملے. پھر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہاں پہ پاکستان کے جو ادارے ہیں CDA ہو گیا مثال کے طور پہ. اب CDA نے اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو ٹھگا ہے. ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ فلاں سوسائٹی چل پڑی ہے اور وہ بیچارے آوت دے کر ناتاب انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور پھر چونا لگا لیتے ہیں. ایک اوورسیز پاکستانی یہاں پہ پلازا بنا رہا تھا میرے پاس آیا 8 کروڑ روپے CDA کے افسران نے ان سے رشوت لی اور پھر بھی اس کو NOC نہیں دے رہے تھے. تو اوورسیز پاکستانی ہر چیز پہ رلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ان کو کوئی گریٹر اسٹیٹس دینا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ کم از کم سرکاری اداروں کا جو رویہ ہے وہ انسانوں والا ہو. اچھا سر آج فلسطین میں بحث ہوئی اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے فلسطین کے حق میں تو نہیں کرنے دیا جاتا لیکن یہاں پر آج بحث ہوئی. آپ کو نہیں لگتا کہ دو جو ہے وہ فیسز دکھا رہی ہے حکومت؟ دیکھیں میں نے آج تقریر کی ہے ایوان میں نے تقاریر سنی آدھا گھنٹہ مقررین لگے ہوتے تھے اور جناب تاریخ خانجانی و مخزن افغانی سے شروع ہو جاتے ہیں کہ قبلہ اول اور فلاں اور ایسے رتب اللسان ہو جاتے ہیں ایسی تقریر کر لیتے ہیں
وہ ہاؤ سسکیوں غموں فریادوں کی وہ داستان گڑھ لیتے ہیں. کم بختو 2% کی امداد تو آپ لوگوں نے کی نہیں ہے فلسطین میں. وہ ایک پنجاب کا کوئی وزیر یا کوئی پارلیمانی سیکرٹری اس نے 10 کروڑ روپے دیے. اس ایوان میں اربپتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے ٹکی کی امداد نہیں کی ہے. تو لہٰذا یہ تقاریر سے کیا مدد ہونی ہے؟ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا تھا اور پورے عالمی اسلام میں واحد ایٹمی طاقت تھی. حالت ہماری کیا ہے؟ امریکہ کے ڈر سے فلسطین پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے ہم پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. ابھی یہ قرارداد آ جائے گی اور قرارداد کسی پاری نہ بن جائے گی. بچے مرتے ہیں, اسکول تباہ ہوئے, اسپتال گرائے گئے. رات جو ہیں وہ بموں کے دھماکوں کی وجہ سے فلسطینی سوتے نہیں ہیں, اور کتنے لاکھ سے زیادہ ان کے شہداء کی تعداد ہو گئی. عالمی دنیا جو ہے صرف تماشا کر رہی ہے اور ہم بھی تماشبین ہیں. کہ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے, اب جہاد کے لیے نکلنا ہوگا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹرینز اس میں کتنا حصہ ڈالیں گے؟ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں, اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں. BMW سر 8 کروڑ کی, BMW 8 کروڑ کی, صرف BMW 8 کروڑ کی نہیں ہے. ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ دام برکاتہ و عرباتہ و کرباتہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے پہلے ہی ملاقاتوں پہ مخصوص لوگوں کو ملنے دیا جا رہا تھا. اب ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے, 5 رکنی ہوگی اور 3 فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں, کیا اب بھی ملاقاتوں پر ویسی پابندی برقرار رہے گی؟ کوئی حکمت عملی PTI کی آپ کو کامیاب ہوگی؟ دوسرے مرحلے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پارلیمانی یا جو کمیٹی بنا دی ہے پولیٹیکل کمیٹی نے, اور یہ 3 جو انہوں نے فوکل پرسن مقرر, نیکسٹ جو جنگ ہوگی وہ ان کے بیچ ہوگی. یعنی یہ کیا پارٹی سے بنا رہے ہیں؟ ملاقاتوں کے لیے سب کمیٹی, ملاقاتوں کے لیے فوکل پرسن. بش ابھی بھی صاحبہ کا ایک ترجمان ہوا کرتی تھی, اب 4 ترجمان ہو گئے. تو لہٰذا تھوڑا رحم کرے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ملاقاتوں پہ جھگڑوں کا سلسلہ تمنے والا نہیں ہے, کیونکہ ان لوگوں نے اوروں کو چھوڑنا نہیں ہے اور اوروں نے ملاقات کرنے سے باز نہیں آنا ہے. تو لہٰذا اگلے ہفتے ایپیسوڈ 2 نظر آئے گا. اور کوئی بات؟ کنونشن میں گئے, خاتون کے ساتھ آپ کا کوئی مکالمہ ہوا ہے, وہ کیا معاملہ بنا ہے وہ تو بتائیں. کیا اوریجنل بات کیا ہو؟ تھوڑا سا کلپ آیا کہ پروگرام کوئی بڑھنے والا آپ کا خاتون کے ساتھ. ہاں, وہ ایک خاتون تھی میرے خیال میں, وہ اورسیز نہیں لگتی تھی لیکن آئی ہوئی تھی. تو آتے ہی اس نے جناب یہ وڑنا شروع کر دیا. تو کچھ زیادہ ہی زبان دراز تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کا تو نہیں لیکن آپ کے شوہر کا پروگرام اڑ چکا ہے. آپ تو شام تک پروگرام تو بڑھ گئی ہونا جیسے. یار میں نے ایک الیکٹرانک میڈیا پہ ایک وہ DCNG آئی ہوئی ہے. سر ایک منٹ, یار تمہارا کیا یہ ہے آزاد ٹی وی چینل ہے؟ چلے آج تمہاری میڈیا کی بینڈ بجاتے ہیں. چلو میرے ساتھ موجود ہیں اسی رضا المروہ صاحب. مروہ صاحب, کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ خان صاحب سے کون لوگ ملاقات کر سکتے